بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے وقاص میر اور آپ سن رہے ہیں اردو پوڈ کاسٹ. میں کچھ دنوں سے ایک بات سوچ رہا ہوں اور اس بات کے اوپر کافی بات کی جا سکتی ہے. ہماری جنریشن، ہمارے پیرنٹس، خاص طور پہ وہ جو 1970s میں باہر کے ممالک میں آئے، 1960s 1970s کے اس وقت میں جب باہر آئے اور ان کے پیچھے ان کے ملک میں جو ان کی فیملیز تھیں، جس طرح انہوں نے ان کی مدد کی، پیسے جوڑ کے ان کو پاکستان بھیجے، وہ ایک ایسی نسل تھی جو کہ اپنی مشکلات دیکھ کر بڑی ہوئی. ارد گرد دیکھا، اپنے گھر کا ماحول دیکھا، غربت دیکھی، اور پھر جب باہر آئے تو پھر ان کے ذہن میں وہ سب کچھ تھا کہ کیسے ہم نے مدد کرنی ہے اپنے فیملی ممبران کی. اگر یہ توقع کی جائے اس جنریشن کے ساتھ جو کہ ان کے بچے ہیں، تو یہ شاید بہت بڑی ناانصافی ہوگی، کیونکہ نہ تو ان بچوں نے یا اس جنریشن نے وہ ساری مشکلات دیکھی ہیں، کیونکہ ان کو سب کچھ مل جاتا ہے. جب وہ ذرا سا ذکر بھی کرتے ہیں کہ مجھے وہ چاہیے یا یہ چاہیے، تو اس طرح کی سچویشن میں یہ بہت ہی غلط بات ہوتی ہے کہ بندہ کسی بھی جنریشن سے اس سے پہلی والی جنریشن کی قربانیاں مانگے، سوچے اور توقع کرے کہ وہ سب کچھ ویسے ہی کریں گے. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو وہ اس دور میں رہے، نہ ہی وہ مشکلات سمجھ سکیں گے، نہ ہی اس طرح سے ان مشکلات کو حل کر پائیں گے. ہر بندہ جو ہے اپنے ذہن کے مطابق ہر کام کرتا ہے، ہر قدم اٹھاتا ہے، اپنے ایکسپیرینس کے مطابق اس کی پرسنالٹی بنتی ہے. تو جب آپ کسی ایسے بندے سے توقع یہ رکھیں جو کہ پچھلے 20 سال پہلے پیدا ہوا ہو یا 25-30 سال پہلے پیدا ہوا ہو کہ وہ بالکل ویسے ہی کرے گا جیسا کہ 1950 میں پیدا ہونے والا کوئی بندہ کرتا ہے جو کہ اب بزرگ ہیں، تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی آپ کے ساتھ بھی. آپ کے انٹلیکٹ، آپ کی سوچ، آپ کی ذہانت کے بھی اس چیز کو نہیں ماننا چاہیے اس کو، کیونکہ obviously اس طرح کی سچویشن میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ بندہ جسے آپ توقع کر رہے ہیں اس نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے. کیا اس نے کبھی بھوکے پیٹ 1-2 رات 3 راتیں گزاری ہیں کہ جب وہ باہر کے ملک آتا ہے تو واپس پیسے بیچتے ہوئے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں اب اپنے خاندان میں کسی کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا؟ بالکل نہیں. وہ بالکل یہ نہیں سوچ سکتا، کیونکہ اس کی سچویشن الگ ہے، اس کا ایکسپیرینس الگ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا الگ ہے. اور خاص طور پہ ہم جو یورپ میں ابھی رہ رہے ہیں، ہماری سچویشن بھی بالکل ایسی ہے کہ جب ہم اس طرح کی کسی بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے کیا کر گئے یا کیا کر رہے ہیں، تو اس سچویشن کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے ہمیں بھی اس طرح کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن ہوگا نہیں، کیونکہ ہر بندہ اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ اپنی ایک پرسنالٹی ہمارے سامنے لے کے آتا ہے. ہمارے والدین جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری ہے اس طرح کی زندگی ہم گزار ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ وقت اور تھا، بالکل ٹوٹلی نان ڈیجیٹل ورلڈ تھا. سوشل میڈیا کا نام و نشان نہیں تھا. سوشل پلیٹ فارم صرف کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک چارپائی کے اوپر گپے مارنا، یہ سوشل پلیٹ فارم تھا. اس کو آج کی دنیا کے ساتھ اگر ملایا جائے تو یہ سوچیں جو بن چکی ہیں، جو آج کل کی جنریشن کی بنی ہیں، ان کا مزاج ہو رہا ہے، ان کی سوچ ہو رہا ہے، ان کے گولز ہو رہے ہیں، ان کی ہر ایک بات ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بھی بات سوچتے ہوئے بھی کہ ابھی جنریشن جو ہے وہ مدد کیوں نہیں کر رہی اپنے پیچھے فیملیز کی، یہ ان کا بڑا پن ہوگا اگر وہ کریں. اور بہت اچھی بات ہے، کیونکہ صلہ رحمی رکھنا جو ہے یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے. یعنی کہ اپنی فیملی ممبران کے ساتھ تعلق اچھا بنا کے رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا.
خاص طور پہ ان کی جو کہ سچ مچ میں ضرورت مند ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بات ضرور کروں گا کہ ہر ایک بندہ جو باہر کے ملک میں رہتا ہے، چاہے اس کی دوسری جنریشن ہے یا تیسری جنریشن، یہاں پہ ہر ایک بندہ سونے کا نوالا نہیں کھاتا. یہاں پہ ابھی بھی بہت مشکلات ہیں، ابھی بھی بہت مشکل سے پیسے بنتے ہیں یہاں پہ. میں یہ نہیں کہتا کسی بھی بندے کے لیے بینک اکاؤنٹ میں لاکھوں کرون ہوں یا لاکھوں ڈالرز ہوں یا پاؤنڈز ہوں تو وہ پھر بھی نہ مدد کرے تو غلط بات ہے. لیکن میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ توقع رکھنا کہ اگر پہلی جنریشن مدد کرتی تھی تو دوسری بھی ویسے ہی کرے گی، یہ صرف اور صرف تب اس کو بندہ سمجھ سکتا ہے جب وہ خود باہر کے ملک آیا اور دیکھے کہ یہاں پر ریشیل پروفائلنگ اور کام ملنے کے اندر جتنی مشکلات کا سامنا غیر ملکیوں کو کرنا پڑتا ہے. خاص طور پہ اگر آپ کی سکن براؤن ہے اور آپ گورے نہیں ہیں تو یہاں پر بھی بہت مشکل سے کام ملتا ہے. اور جب کام ملتا ہے تو اتنے اخراجات ہوتے ہیں کہ آپ بمشکل اپنے خاندان کے جو یہاں پر رہتے ہیں ان کے خرچے پورے کر سکیں، نہ کہ پاکستان بھی بھیج سکیں. جو بھی یہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا کرے، اچھی صحت عطا کرے، بہت عظیم کام کر رہا ہے. لیکن اگر آپ پاکستان میں اور آپ کا کوئی باہر ہے کسی بھی جگہ پہ تو یہ ذہن میں بات رکھیں کہ یہ سچویشن جو ہے نا یہ اتنی آسان نہیں ہوتی. کچھ دن پہلے میری بات ہوئی ایک بندے کے ساتھ جو کہ جس کا تعلق موروکو سے ہے. وہ ہر 2-3 دن بعد اپنے خاندان میں کسی نہ کسی بندے کو پیسے بھیجتا ہے منی ٹرانسفر کے تھرو. ہر ایک روز آپ کہہ لیں، ہر 2-3 دن بعد آلموسٹ. اور میرے سے جب بات ہوئی تو وہ روتے ہوئے اس نے مجھے بتایا، کہتا ہے کہ میں ہی صرف اپنے خاندان کا سہارا ہوں اور اپنے خاندان کو پالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے. کبھی اپنے والدین کو پیسے بھیجتا ہے، کبھی اپنے بچوں کو، کبھی اپنے بہن بھائیوں کو. اور اس کی صحت تھوڑی سی خراب لگ رہی تھی مجھے، تو میں نے پوچھا کہ صحت کیسی ہے اب؟ تو کہتے آپریشن ہوا کچھ دن پہلے، لیکن میں بیمار نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر میں بیمار ہو گیا تو میرے گھر والوں کو کون سنبھالے گا. توکل اس کا تھا اللہ کے اوپر، لیکن وہ بتانے کی کوشش یہ کر رہا تھا کہ ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے وہ ان کا ختم ہو جائے گا. تو آپ سب لوگوں کے لیے جو اس وقت پاکستان میں ہے یا پھر دنیا کے کسی ملک میں ہے اور آپ کے فیملی میں کوئی ایسا بندہ ہے یا بندے ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں، خدا را ان کو اتنا مت دبائیں، اتنا مت ان کو تنگ کریں کہ آپ کو پیسے ایکسٹرا بھیجیں آپ کی ان آسائشوں کے لیے جس کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں. نئے سے نیا موبائل، نئی سے نئی گاڑی، اس کے بغیر آپ گزارا کر سکتے ہیں. کیونکہ جب میں چیریٹی کا کام کرتا ہوں تو میں ایسے لوگوں کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہوتا ہوں جن کے پاس کئی دنوں سے کھانا نہیں ملتا ان کو. اور آپ کے پاس 3 وقت کی روٹی یا 2 وقت کی روٹی ہی صحیح، اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ بہت امیر ہیں. ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اور ایک بار پھر جب کسی سے مدد مانگیں، خاص طور پہ ان سے جو کہ ملک سے باہر ہیں، یہ ضرور سوچ لیں کہ کیا پتہ کہ انہوں نے خود بھی کچھ کھایا ہو یا نہ کھایا ہو. کیا پتہ کہ ان کی سچویشن کیسی ہے، وہ کس طرح سے 4-4 5-5 بندوں کے ساتھ ایک کمرے میں رہ رہے ہیں اور آپ کو کیسے کوٹھی میں رکھا ہوا انہوں نے. اگر آپ یہ سوچ کے دوبارہ ان سے پیسے جب مانگیں گے تو پھر آپ کو تھوڑی سی شرم بھی آئے گی کہ اپنا ہاتھ تھوڑا سا ہلکا رکھیں، ان کے لیے بھی آسانی کریں اور اپنے لیے بھی.